جی، ایک اور چھوٹا-سا سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے جو سنت کو کیٹیگرائز کیا ہے، تعین کیا ہے، ہم اس سے کوئی صاحب علم اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، مطلب میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیا پردے کو سنت میں شامل ہونا، مطلب شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یا غامدی صاحب صحیح ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کے علم کے مطابق کیا ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جسے غامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے؟ پردہ تو غامدی صاحب کے جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے سنت کے دائرے میں نہیں آتا۔ یعنی اس وقت ہمارے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں آیا ہے، اس میں ان کے فریم ورک کے لحاظ سے پردہ اگر وہ ہے تو وہ یا جس دائرے میں بھی ہے وہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن نے اس کو موضوع بنایا کہ خواتین کے اور غیر محرم مردوں کے مابین اختلاط کی صورت میں یا ان کے مابین معاملے کی صورت میں کن حدود کی پابندی خواتین کو بھی کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں، وہ مسلمانوں نے اختیار کر لی، تو اس لیے اصلاً یہ قرآن کا موضوع ہے۔ جس کی تفصیل یا اس پر عمل کا طریقہ کیا اپنایا گیا وہ اس کی تفصیل آپ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں اگر یہ نہ آیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پابندی کے طور پر جاری کیا ہوتا امت میں، تو وہ جس شکل میں بھی جاری کیا ہوتا اس کا ماخذ پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ سنت۔ پردے سے اگر آپ کی مراد چہرے کا پردہ ہے تو جیسے میں نے عرض کیا نا، چونکہ وہ سنت نے تو اس کو اس طرح سے جاری نہیں کیا، قرآن مجید نے موضوع بنایا، اور قرآن مجید میں جتنا میں نے غور کیا ہے، اور میرا اس پر ایک تفصیلی مقالہ بھی چھپا ہوا ہے اشراق میں، قرآن مجید میں عام خواتین کے لیے چہرے کو چھپا کے رکھنا یا اس کا پردہ لازم کرنا، اس کے دلائل بہت کمزور ہے۔ تو ہمارے زیادہ تر فقہا، بڑے اہل علم، وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ قرآن نے چہرے کے پردے کو لازم نہیں کیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوسری میرا آپ نے کیا چیز پوچھی تھی پردے کے دوسرا بعد؟ یہ پوچھا تھا دوسرا یہ پوچھا تھا کیا کوئی اور اہم چیز رہ گئی ہے جو جس کو سنت میں شامل ہونا چاہیے تھا آپ کے علم کے مطابق، غامدی صاحب نے جسے سنت سے خارج کر دیا؟ نہیں، عام میں مطلب میرے سامنے اس وقت یہ مثال ہے، تشہد کی مثال ہے، یہ اس طرح کی اور بعض مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام اہل علم کو عام مثلاً وہ زیادہ تر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی کو سنت میں نہیں شمار کیا، تو وہاں پر ظاہر استدلال کا اختلاف ہے۔ عامد صاحب داڑھی کی حدیثوں کو یا اس کی نوعیت کو جیسے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فریم ورک میں یا ان کے جو علمی سانچہ ہے اس کے لحاظ سے سنت میں نہیں آتی، تو وہ اس کو ایک طرح سے امور فطرت میں یا اس طرح کی اخلاقی زاویے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کوئی بڑی ایسی نمایاں مثال اور تو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ آپ کیٹیگرائزیشن میں کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیزیں دینی ذخیرے میں آئی ہیں ان کو انہوں نے لے تو لیا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اسوہ حسنہ میں شمار کیا ہے، جو کسی سنت کے تحت کسی سنت کی فرع کے طور پر وہ شمار ہو جاتی۔ جزاک اللہ۔ ایک آخری سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو، جی جی جی۔ یہ ابھی پردے کی بات ہو رہی تھی کہ یہ شرعی حکم ہے، اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دین فطرت ہے، سارے احکام فطرت کے مطابق ہیں، تو فطرت ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال اور ہر دور میں لوگوں کے لیے اس پہ امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ واقعی شرعی حکم ہے تو پہاڑوں پہ رہنے والی عورتیں جنہوں نے لکڑیاں پانی دھو کے جانا ہے، جنگلوں میں کام کرنے والی عورتیں، کھیتوں میں جون کے مہینے میں، اپریل مئی کے مہینے میں کٹائی کرنے کی والی عورتیں، فصلوں کی کٹائی والی عورتیں، یہ اس فطری حکم پر عمل کرنے کے قابل کیسے رہیں گی؟ یعنی فطرت کے بالکل خلاف لگ رہا ہے یہ حکم۔ ہاں یہ ہے کہ بناؤ سنگھار کر رہی ہیں عورتیں، تو اس حوالے سے کچھ ایٹیکیٹس تو دین ہمیں سکھاتا ہے، ویسے بھی عورتیں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں کہ ذرا بنی سوری ہوئی ہوں تو اگر مرد حضرات کا مجمع آ گیا ہے تو اچانک سے وہ ذرا گھونگھٹ اوڑھ کر تھوڑا سائڈ لائن لے لیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد آپ تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن آپ بالکل بغیر کسی شرط کے پردہ نافذ کر دیں تو یہ کھیتوں اور پہاڑوں اور جنگلوں والی عورتیں کیا کریں گی؟ اس پر روشنی ڈال۔ نہیں، میں روشنی تو تب ڈالوں اگر میں آپ کی جو بات ہے اس سے اختلاف کروں۔ میرا تو اپنا نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن یا حدیث کے دلائل سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی لازم کی ہو، اور دنیا میں عام طور پر، تمدن میں عام طور پر
مرد خواتین دنیا کے اکثر معاشروں میں وہ ایسے ہی رہے ہیں. فطری طور پر انسان معاشرے میں جہاں رہے ہیں اور خواتین کے لیے معمول کی معاشرت میں حصہ لینے کے مواقع موجود رہے ہیں، تو اس میں پردے کی پابندی جس طرح کے بیان کی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بہت خاص اور چند آپ کو محدود دائروں میں مثالیں ملیں گی کہ اشراف کے طبقوں نے، بادشاہوں کے خاندانوں نے، یا اس طرح کے کچھ طبقوں نے اپنی خواتین کو عام لوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکنے کے لیے یا ان کا ایک الگ اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی پابندیاں عائد کی. تو کسی مصلحت کے تحت ہی یا کسی خاص مقصد سے ہی وہ لگائی جا سکتی ہے. عام معمول کی معاشرت میں وہ پابندی قابل فہم نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کو بھی ایک خاص مصلحت سے ہی ازواج مطہرات پہ وہ پابندی عائد کرنا پڑی. وہ ایک خاص مصلحت تھی، ایک خاص ماحول تھا جس میں ازواج کو امت کی ماؤں کا درجہ دے کر اور عام لوگوں کو، عام مردوں کو ان تک رسائی اور ان کے ساتھ بات چیت کے مواقع محدود کرنا مقصود تب لگائی گئی، ورنہ عام خواتین پر اس دور میں بھی نہیں لگائی گئی. جی شاہ صاحب، چیٹ جی میں کچھ ہیں اگر جی سوال جی تو آپ جی جی استاد اکرم، ایک ذکر دو کریں. سوال ہیں. محمد آصف صاحب کے دو سوال ہیں. جی پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کی درست تفہیم کے لیے ان کی شان نزول کا جاننا لازم ہے؟ جی، بعض موقعوں پہ، بعض جگہوں پر ایسی آیات جن میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے یا اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس واقعے کا جو ایک عمومی سا خاکہ ہے یا بنیادی تفصیلات ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. ورنہ یہ کہ آپ محض الفاظ سے اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ حد تک ہو جاتا ہے، لیکن پوری تصویر نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو بعض جگہوں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے.